السلام علیکم ناظرین، پروگرام پیغام حق کے ساتھ آپ کا میزبان انجینئر حافظ محمد ارسلان سعید آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، اسوہ حسنہ، اخلاق حسنہ ایک ایسی چیز ہے جو اسلام نے اس کی بھرپور اس پر زور دیا گیا ہے اسلام کے اندر، مذہب اسلام میں، اور دیگر مذاہب میں بھی اخلاقیات پر بہت زور دیا گیا ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر جذبات، احساسات کوٹ کوٹ کر بھرے گئے۔ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ احساسات اور جذبات سے عاری ہیں، حالانکہ ان کے بھی جذبات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ختم ہے، لیکن یہ کہ انسان بہت جلدی جذباتی ہو جاتا ہے، بہت جلدی حساس ہے ایک انسان کی، اگر ہم دیکھیں اس کی خوبیاں۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے جو وہ ہے اخلاق حسنہ۔ قرآن کریم میں کم و بیش 53 یعنی کہ 53 ایسی آیات ہیں جو کہ اس موضوع پر اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمائی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں کے تھوڑے اور تم روگردان رہو۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 104 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے اہل ایمان، گفتگو کے وقت پیغمبر خدا سے رانا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو، اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 204۔ اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے، اپنی مانیوس ضمیر پر خدا کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اسلام کا فلسفہ اخلاقیات مسلم معاشرے میں فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ تصور احسان سے ماخوذ ہے۔ حقوق و فرائض کی ادائیگی سے ایک درجہ بڑھ کر احسان کرنے کا حکم ہے۔ اسلام نے ظلم کا بدلہ اسی کی مثل لینا عدل قرار دیا ہے، لیکن معافی کو اس سے آگے بڑھ کر احسان قرار دیا ہے۔ یہی نہیں، قرآن کریم نے انسان کو کاروباری اخلاقیات، معاشرتی اخلاقیات، معاشی اخلاقیات، سیاسی اخلاقیات، سماجی و ثقافتی اخلاقیات، الغرض تمام شعبہ زندگی سے متعلق اخلاقی اقدار اور حدود و قیود بیان کر کے انسانی معاشرے کو ایک فلاحی معاشرہ بننے کی تمام ہدایات پہنچائی ہیں۔ قرآن کریم میں یہ جو آیات نازل فرمائیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اخلاقیات سے متعلق، وہ انسانوں کے لیے ہی موضوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی نوع انسان کے لیے یہ قرآن کریم نازل فرمایا تاکہ ہمیں ہدایت مل سکے، انسان اس سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ تو یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان آیات میں بھی یہی بتایا گیا کہ آپ عدل اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو عدل یہ ہے کہ وہ بھی اس کا بدلہ لیا جائے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک درجہ بڑھ کر جو ہے وہ یہ احسان ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو یہ احسان ہے، یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ داروں، ہمسائیوں اور اجنبی ہمسائیوں
اور رفقائے پہلو، یعنی کہ رفقائے پہلو سے مراد جو پاس بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ، اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں، یعنی کہ جو غلام میں ہوں، سب کے ساتھ احسان کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے، بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں فرماتا۔ کی جو آیت آئی اس میں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر ایک کے ساتھ احسان کرنے کا جو ہے وہ حکم فرمایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھی احسان کیا جائے، یتیموں کے ساتھ بھی احسان کیا جائے، مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کیا جائے، قرابت داروں کے ساتھ بھی احسان کیا جائے، ہمسایوں کے ساتھ بھی احسان کیا جائے۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہمارا ہمسایہ بھوکا تو نہیں ہے، کیا اس کے معاملات زندگی ایسے ہیں کہ ان کے اوپر کیونکہ ان کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے، ہمسایوں کے بارے میں بھی، ان کے حقوق کے بارے میں بھی پتہ ہونا ضروری ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ جو اللہ کے حقوق ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مرضی سے، اپنی چاہ سے وہ معاف تو کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک بندہ اپنا حق معاف نہ فرما دے۔ تو ناظرین اکرام، اس بات کو سمجھیے کہ ہمیں صرف اللہ کے حقوق ہی پورے نہیں کرنے بلکہ حقوق العباد بھی کرنے ہیں، اور حقوق العباد میں یہ تمام معاملات آتے ہیں، یہ تمام حسن اخلاق، اخلاقیات، رواداری، یہ بھائی چارگی، یہ تمام معاملات حقوق العباد میں آتے ہیں۔ کسی کے ساتھ احسان کر دینا چاہیے، ایسا نہیں کہ ہم جو ہے دوسروں کے معاملات میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ کسی کے گھر میں آگ لگتی ہے تو بجائے پانی ڈالنے کے ہم اس میں اور اضافہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کی اگر آپ لوگ یہ دیکھیں تو یہ ایک اس معاشرے کا ایک اہم یا ایک اس معاشرے کا نارمل ایک روٹین بنتا چلا جا رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ اس چیز کو ختم کیا جائے اس کو اور بڑھاوا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری ذمہ داری ہماری بھی بنتی ہے، ایسا نہیں کہ صرف اور صرف اللہ نے کہہ دیا کہ صرف حقوق اللہ ادا کرو اور حقوق العباد سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ حقوق العباد ضروری ہے، حقوق اللہ بھی ضروری ہے، حقوق العباد بھی ضروری ہے، لیکن جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ حقوق اللہ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے، کر بھی سکتا ہے، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ اپنے معاملات خود نہ معاف کر دے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اے ایمان والو، حلال نہ ٹھہرا لو اللہ کے نشان اور نہ ادب والے مہینے اور نہ حرم کو بیدی ہوئی قربانیاں اور نہ جن کے گلے میں علامت آویزہ اور نہ ان کا مال نہ آبرو، جو عزت والے گھر کا قصد کر کے آئیں، اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی چاہتے، اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت کی تو انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، زیادتی کرنے پر نہ ابھارے، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ مبارک مہینے یا وہ حرمت والے مہینے جس میں قتل و غارت گری سے منع فرمایا ہے، اس کے بارے میں یہ آیت آئی، اور اس آیت میں بھی یہی بتایا گیا کہ اس انسان کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے آپس میں رواداری رکھنی ہے۔ اگر کسی سے کوئی دشمنی ہے بھی تو یہ جو حرمت والے گھر ہیں ان میں وہ اس کی دشمنی نہیں چلے گی، بلکہ اس پر اس کو درگزر کیا جائے اس چیز سے، وہاں پر بھی اس کا بدلہ نہ لیا جائے۔ تو یہ آیات اس لیے حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عدل و انصاف قائم کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 54، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ
انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم۔ اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے سلام علیکم کہا کرو۔ خدا نے اپنی ذات پاک کو رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اسی طرح سورۃ الاسراء آیت نمبر 231 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب اور احترام کے ساتھ کرنا۔ آج کل ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ اپنے والدین کی بے ادبی کر رہے ہیں، ان کے خلاف آ رہے ہیں، ان کی جو ہے وہ بے عزتی کرنے، مطلب استغفر اللہ، یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ بیٹا باپ کو جو ہے وہ گریبان سے پکڑ رہا ہے، بیٹا جو ہے وہ اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو جو ہے وہ ہاتھا پائی کر رہا ہے ان کے ساتھ۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ ہم اتنے گر گئے ہیں اپنے اس معاشرے میں، اللہ کیا فرما رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اف تک نہ کہو والدین کو، اور اگر وہ دونوں بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ بھلائی کرو جیسے انہوں نے تمہارے ساتھ بھلائی فرمائی تھی۔ کیا تم بچے نہیں تھے اس وقت؟ کیا تمہارے ساتھ بھلائی نہیں کری انہوں نے؟ جس طرح انہوں نے تمہارے ساتھ بھلائی کری تم ان سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرو۔ مؤمنین اکرام، بڑا ہی المیہ ہے یہ، بہت ہی افسوس کا مقام ہے یہ۔ ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ بچے والدین کی باتیں نہیں سنتے اور ان کی، جس کو کہتے ہیں کہ ان کی پیروی کریں، ان کے معاملات کو سنیں، ان کے ادب کریں۔ ادب تو دور کی بات ہے، الٹا بے ادبی میں جو ہے ان کا شمار ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئی والد کو برا کہہ رہا ہے، کوئی والدہ کو برا کہہ رہا ہے۔ وہ دونوں عظیم ہستیاں ہیں کہ اگر ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دیں تو بچہ جو ہے وہ اگر جہنمی ہے تو وہ جنتی بن جائے۔ وہ ہستیاں ہیں اور آج ہم ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق عظیم کے عملی نمونے کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے اور اپنے اخلاق کو ان کے اخلاق کے مثل بنانے کی ترغیب دی گئی ہے کہ ہمیں اگر اسوہ حسنہ ان کے اگر کسی کے اخلاق کی پیروی کرنی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ قرآن کریم اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے کے آداب بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کسی ادنا درجے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے الفاظ و انداز میں بے ادبی یا تنقیص کا پہلو نہ ہو، چاہے نیت میں ایسا گمان بھی نہ ہو۔ یہی بات ہے کہ سچ سے زیادہ سچ کو بولنے کا انداز اسے ناقابل برداشت بناتا ہے، اور یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ سچ اتنا کڑوا نہیں ہوتا جتنا اس کا انداز بیاں کڑوا ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی آیت اس بات کی ہدایت بھی دے دے کہ حفظ مراتب ہر صورت ملحوظ خاطر رکھے جائیں، یعنی کہ جو آداب ہیں وہ ملحوظ خاطر رکھے جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے کے دوران بھی۔ یعنی کہ ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ جب آپ حضور اکرم صحابہ اکرام سے کی بارے میں بات ہوئی کہ جب صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو فرمائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آواز جو ہے وہ دھیمی رہے اور جو بھی وہ ان سے مخاطب ہوں تو ان کے انداز میں ایسا ہو کہ وہ عاجز عجز و انکساری ان کے انداز میں ہونی چاہیے۔
آداب بارگاہ رسالت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مومنین بغیر اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل نہ ہو، حتیٰ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی ہو۔ ایسی صورت میں بھی طعام کے فوراً بعد رخصت لے لیں، خواہ مخواہ باتوں میں الجھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزید وقت نہ لیں۔ اور یہ بھی اخلاقی قدروں میں سے ہے کہ ازواج مطہرات سے گفت و شنید یا کوئی بھی چیز لینی ہو تو پردے کی اوٹ سے لے لیں، اور بعد از رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان میں سے کسی کو، یعنی کہ جو صحابہ اکرام تھے، کسی کی مومن کو نکاح کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ تمام امہات مومنین ہیں۔ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ساری کی ساری امہات مومنین ہیں، تو کسی کو ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ تو یہ بھی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33، 32 اور 53 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق بھی یہ بیان فرما دیا ہے، اور حسن اخلاق کا طریقہ کار بھی بتا دیا ہے، آداب گفتگو بھی بتا دیے کہ میرے محبوب سے کس طرح بات کرنی ہے اور کس طرح نہیں کرنی۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ایسا غیر معمولی ہے کہ ان کی عزت اور احترام میں ذرا سی کمی بھی ہو جائے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے آدمی کی عمر بھر کی نیکیاں جو اس نے ساری عمر کی ہیں وہ سب ضائع ہو جائیں گی۔ اسی لیے متنبہ کیا گیا کہ اس ہستی کا احترام در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی کا احترام ہے، جس نے اس کو اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ ناظرین اکرام، آیت نمبر 5-6 سورۃ الحجرات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب سے کلام کرنے کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائیں، اور وہ محبوب جو رسول خدا ہے، وہ محبوب جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کی وجہ سے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا، اور مومنین کو سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ وہ آیت کریمہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں نازل فرمائی، اور مومنین کو اس بات کی تلقین کی وہ درود و سلام بھیجیں جس طرح اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر جس شخص نے جمعے والے دن 1000 مرتبہ درود السلام یعنی کہ درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجا تو اس کے جو معاملات ہیں یا اس کی جو مغفرت کر دی جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت پر عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمیں اسوہ حسنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہیں اور اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار کے اسوہ حسنہ ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروگرام کرتے وقت اگر مجھ سے کوئی غلطی یا سہو ہو گئی ہو تو میں اپنے رب کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ اپنے میزبان انجینئر محمد حافظ ارسلان سعید کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔